جمعہ، عید اور مہمانوں یا وفود کی آمد پر شایان نشان مناسب لباس بھی پہنتے تھے، مگر کبھی بڑھائی کا اظہار مقصود نہیں ہوا۔ حضور کی زندگی سے میں مختلف جھلکیاں اب جو انکسار کی پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، سواریاں کم ہیں، ایک سواری میں کئی اصحاب شریک ہیں، اور حضور پسند نہیں فرماتے تھے کہ بیک وقت ایک سواری پر 2 سے زیادہ افراد بیٹھیں۔ رسول اللہ کے ساتھ جو 2 ساتھی اس اونٹ میں شریک تھے، آپ ان سے فرماتے تھے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو۔ وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمارا حق آپ لے لیں، آپ اونٹ پر سوار ہوں، ہم پیدل چلیں گے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، ہم باری باری سوار ہوں گے، نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ پیدل چلو اور میں سوار ہوں، اور نہ تمہیں ثواب اور اجر کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں محروم رہوں اور تم وہ ثواب کماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے، اپنے یہودی غلام کی عیادت کو بھی تشریف لے گئے۔ غریبوں اور مسکین لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ مجلس کرنے میں کبھی آر محسوس نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک غریب حبشی لونڈی فوت ہو گئی، صحابہ نے اطلاع نہیں کی کہ رات کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں مجھے اطلاع نہیں کی؟ پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر دعا کی۔ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، اسی حال میں موت دینا، اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کی جماعت سے میرا حشر کرنا۔ صحابہ کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے، اور اس انکسار کی وجہ سے بسا اوقات کوئی اجنبی یا مسافر آپ کو پہچان نہ سکتا تھا کہ آپ مجلس میں کہاں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ نے درخواست کر کے مٹی کا ایک چبوترا آپ کے لیے بنوا دیا تاکہ آنے والے مہمان آپ کو نمایاں طور پر پہچان سکیں۔ آپ کبھی تو اس چبوترے کے اوپر بیٹھ جاتے اور کبھی انکسار سے اس کے پہلو میں ہی بیٹھ جاتے تھے۔ انکسار کی وجہ سے اپنی تعریف آپ کو پسند نہ تھی، حد سے زیادہ تعریف کرنے والے کو ٹوک دیتے تھے۔ اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ کبھی میری تعریف میں مبالغے سے کام نہ لینا، جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی ناجائز تعریف کر کے مبالغہ کیا ہے۔ فرمایا دیکھو میں خدا کا ایک بندہ ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، یہی کافی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص نے آ کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کیا کہ اے محمد، اے ہم میں سے سب سے بہترین اور اے ہم میں سے سب سے بہترین لوگوں کی اولاد، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سرداروں کی اولاد۔ آپ نے سنا تو فرمایا دیکھو تم اپنی اصلی بات کہو اور شیطانی بات سے پناہ مانگو، میں تو محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرا مقام اس سے بڑھا کر بتاؤ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ایک صحابیہ حضرت ربیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ میری شادی کی تقریب میں تشریف لائے، لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں، جن میں میرے آبا و اجداد کا کچھ قصیدہ بھی تھا، کہ اچانک ایک لڑکی نے جو رسول اللہ کو دیکھا تو فی البدی یہ مصرع کہا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، یعنی ہمارے اندر تو ایسا نبی موجود ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ٹوک دیا، فرمایا یہ رہنے دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے۔ دنیا کو تو علم کا بھی بڑا تکبر ہوتا ہے، مگر کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے بارے میں بھی بڑائی کا اظہار پیدا نہیں ہوا۔ یہی تعلیم دیتے تھے کہ علم کی بات یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا پتہ نہ ہو کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ ہمیشہ یہ اظہار فرماتے تھے دنیاوی معاملے میں کسی اندازے میں کچھ غلط فہمی ہو جائے، فرماتے تھے میں تو ایک بشری ہوں، نماز میں بھول گئے تو فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں۔ عاجزی سے بھری ہوئی یہ دعا آپ کرتے تھے کہ اے اللہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح ایک عام آدمی کو غصہ آ جاتا ہے مجھے بھی آ سکتا ہے، بس اگر کسی مومن بننے کے خلاف میں کوئی بد دعا کروں تو اس بد دعا کو اس شخص کے حق میں پاکیزگی کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ میں ایک انسان ہی ہوں، اگر میں نے کسی مومن کی کوئی ایزادی ہو یا برا بھلا کہا ہو تو اس بارے میں مجھ سے بدلہ نہ لینا اور معاف فرما دینا۔ ایک دفعہ اپنے صحابہ کی مجلس میں فرمانے لگے کہ اگر کسی کو مجھ سے ایذا پہنچی ہو تو بدلہ لے لے۔ اسید بن حضیر جن کی طبیعت میں مزہ تھا آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا لے لو۔ یہ ایک عجیب منظر تھا کہ اس شہنشاہ سے اس کا غلام بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ عرض کیا اسید نے یا رسول اللہ اس وقت آپ کے بدن پر کپڑا نہ تھا۔ حضور نے کپڑا اٹھا لیا، اسید آپ کے جسم سے لپک کر چمٹ گئے اور بے اختیار آپ کے بوسے لینے لگے۔
اور کہنے لگے کہ میں تو یہی بدلہ لینا چاہتا. حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے روب سے تھر تھر کانپنے لگا. آپ نے اسے فرمایا اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، گھبرانے کی بات نہیں، میں کوئی جابر بادشاہ تھوڑا ہوں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں معذوروں کے ساتھ بھی ایک عجیب محبت کا سلوک ہوتا تھا. مسور بن مخرمہ ایک نابینا صحابی تھے. ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قمیصیں آئی ہیں، آؤ ہم بھی لے کر آئیں. جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں تھے. ان کے والد مخرمہ نے مسور کو کہا کہ بیٹے حضور کو باہر سے ہی آواز دے کر بلا لو. مسور کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ رسول اللہ کو باہر سے آواز دوں، مگر میرے والد کہنے لگے بیٹے نبی کریم ہرگز سخت گیر نہیں ہیں، تم بے شک انہیں آواز دے کر بلا لو. اور میں نے بلایا تو حضور تشریف لائے. ایک ریشمی قمیص آپ کے پاس تھی جس پر سونے کے بٹن تھے. فرمانے لگے مخرمہ ہم نے تو پہلے ہی یہ قمیص آپ کے لیے بچا کر رکھ لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کے ساتھ بھی بہت محبت سے پیش آتے تھے. مدینے کی ایک دیوانی اور مجنون عورت تھی، وہ آپ کی شفقتوں کی مورد ہوتی تھی. کبھی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جا کر آپ کو اپنی بات سنانا چاہتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جاتی اس پر توجہ اور اسے وقت عطا فرماتے. ایک دفعہ نماز پر جا رہے تھے، ایک ناتجربہ کار بچہ ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا نامناسب طور پر. وہاں رک گئے، اس بچے کو کھال اتارنے کا طریقہ سکھایا، پھر آگے تشریف لے گئے. اپنے کم سن غلام زادے اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے، حضور آگے بڑھتے ہیں خود اس کو صاف کرنے کے لیے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ نے ایک بیمار کوڑھی کو دیکھا جو مجلس میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیالے میں ڈالا، فرمایا تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور فرمایا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کھانا کھاؤ. ایک دفعہ حضرت عمر نے عمرے پر جانے کے لیے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، مگر کس کمال انکسار اور محبت سے فرمایا بھیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہوئی کہ ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال عطا کیا. آپ نے اسے بے دریغ خدا کی راہ میں تقسیم کیا. کوئی پیسہ جمع نہیں کیا، کوئی محل نہیں بنوایا، کوئی دربار نہیں سجایا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہی نعرہ بلند کیا. کسی فخر اور غرور کا اظہار نہیں، کیسا عجز اور انکسار کا اظہار ہے کہ انما انا قاسم، میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ المعطی، دینے والا تو خدا ہے، عطا کرنے والی خدا کی ذات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی